بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ سمیت مغربی ممالک چائنا کی بڑھتی ہوئی ترقی اور ترقی پذیر ممالک کے لیے چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کی کامیابی پر پریشان ہیں۔ G7 رہنماؤں نے ترقی پذیر ممالک میں انفراسٹرکچر کی تعمیر کے حوالے سے سرمایہ کاری کے ایک ایسے منصوبے پر اتفاق کر لیا ہے جس کا مقصد چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے پر اور بیجنگ کے بڑھتے ہوئے عالمی اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنا ہے، یعنی عالمی سطح پر تعمیر نو کے نئے منصوبے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک 400 کھرب ڈالر کی سرمایہ کاری سے کورونا سے متاثرہ ترقی پذیر ممالک میں انفراسٹرکچر تعمیر کریں گے۔ جو بائیڈن G7 اجلاس میں شریک مغربی ممالک سے کہیں گے کہ وہ چائنا کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ G7 ممالک نے بجلی پیدا کرنے کے لیے کوئلے کا استعمال ختم کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے، جبکہ صنعتی سطح پر ڈی کاربنائزیشن ایجنڈے کے لیے $2 ارب خرچ کریں گے۔ یاد رہے دوستو کہ G7 میں امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی اور جاپان شامل ہیں۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں اٹلانٹا جانے والے طیارے کو ہائی جیک کرنے پر مبینہ کوشش کی گئی ہے۔ طیارے کی اوکلاہوما میں ایمرجنسی لینڈنگ کروائی گئی، جبکہ ہنگامہ کرنے والے شخص کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ایک مسافر نے فضائی میزبانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ مبینہ ہائی جیکر نے طیارے کا دروازہ کھولنے کی بھی کوشش کی تھی۔ سیکیورٹی اہلکاروں کی جانب سے طیارے کی جامع تلاشی اور سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد طیارے کو منزل کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ یاد رہے دوستوں کہ طیارے میں 200 مسافر سوار تھے۔ کینیڈا میں پاکستانی نژاد مسلمان خاندان کے 4 افراد کی تدفین کر دی گئی ہے، جس میں اعلیٰ سرکاری حکام سمیت مختلف رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ واقعے میں شہید ہونے والے میاں بیوی، بیٹی اور والدہ کی تدفین کر دی گئی ہے۔ میتوں کو کینیڈا کے پرچم میں لپیٹے تابوتوں میں اسلامک سینٹر لایا گیا اور قریبی فٹ بال گراؤنڈ میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ہزاروں افراد نے آخری رسومات میں شرکت کی اور سوگواروں سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ کینیڈا میں پاکستان کے سفیر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ شہید ہونے والوں کی کینیڈا کے پرچم میں تدفین سے ثابت ہوتا ہے کہ کینیڈا کی پوری قوم تخریب کاری کے شکار خاندان کے ساتھ ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ اونٹاریو میں 8 جون کو 20 سالہ نوجوان نے فٹ پاتھ پر کھڑے مسلم خاندان کو جان بوجھ کر کچل دیا تھا، جس کے نتیجے میں 74 اور 44 سالہ خواتین، 46 سالہ مرد اور 15 سالہ لڑکی شہید ہو گئی تھی، جبکہ واحد زندہ بچ جانے والا شدید زخمی 9 سالہ لڑکا ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔ انڈیا میں میرٹھ میڈیکل کالج والوں نے کورونا مریض کی باڈی کو لواحقین کے سپرد کرتے وقت کسی اور مریض کی باڈی سے بدل دیا۔ اہل خانہ جب آخری رسومات ادا کرنے کے لیے شمشان پہنچے تب اس معاملے کا انکشاف ہوا۔ غازی آباد کے مودی نگر سے تعلق رکھنے والے گرب چند اور میرٹھ کے یشپال کو 2 روز قبل میڈیکل میں داخل کروایا گیا تھا۔ دونوں مریض کورونا انفیکشن سے متاثر تھے۔ پچھلے روز ان کی موت واقع ہو گئی اور اس کے بعد میڈیکل کالج سٹاف نے ضروری کارروائی انجام دیتے ہوئے ان کے اہل خانہ کو میت سپرد کر دی تھی۔ بیکٹیریا کو مارنے کے نت نئے طریقوں کی تلاش میں اب ماہرین نے ایک اور ٹیکنیک دریافت کر لی ہے۔ اگر صرف چند مائکرو امپیئر جتنی بجلی صرف 1.5 وولٹ پر صرف آدھے گھنٹے تک جراثیم والے محلول میں سے گزاری جائے تو وہ ان جرثوموں کو مار ڈالتی ہے اور یوں سخت جان سے سخت جان جراثیم کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ دوستو ان میں وہ جراثیم بھی شامل تھے جو آج کل اینٹی بائیوٹکس کے خلاف مزاحمت پیدا کر چکے ہیں اور صحت کے حوالے سے شدید مسائل کو جنم دے رہے ہیں۔ یہ بجلی اتنی کم ہے کہ انسانوں کو محسوس بھی نہیں ہوتی، جبکہ دوسری جانب صرف چند بیٹری سیل استعمال کرتے ہوئے پورا دن جراثیم مارنے کا کام بآسانی کیا جا سکتا ہے۔
اب ماہرین ایسے برقی آلات ایجاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کم خرچ ہونے کے ساتھ ساتھ مختصر بھی ہوں اور جنہیں ہسپتالوں اور چھوٹے شفاخانوں کے علاوہ گھروں میں بھی جراثیم مارنے کے لیے بآسانی استعمال کیا جا سکے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ دنیا کو اگلی وبا کے لیے خود کو بہتر طور پر تیار کرنا چاہیے۔ ادارے نے بتایا کہ کورونا آخری وبا نہیں ہوگی۔ تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ وبائی امراض زندگی کی ایک حقیقت ہے، لیکن جب آئندہ کوئی وبا آئے تو دنیا کو تیار رہنا چاہیے، اس وقت کے مقابلے میں زیادہ تیار ہونا چاہیے۔ کورونا کے متعلق گاہے بگاہے ایسے مضحکہ خیز بیانات سننے کو ملتے ہیں کہ آدمی سر پیٹ کر رہ جاتا ہے۔ اب ایسا ہی ایک بیان بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کی وزیر امرتی دیوی نے داغ دیا ہے۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق امرتی دیوی نے کہا ہے کہ اس کا کورونا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ وہ گوبر اور مٹی میں پیدا ہوئی تھی۔ مدھیہ پردیش کی وزیر نے اپنی ٹھوڑی کے نیچے لٹکتے فیس ماسک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے یہ زبردستی پہنایا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں گوبر اور مٹی میں پیدا ہوئی ہوں اور اتنے جراثیم دیکھ چکی ہوں کہ ان کے سامنے کورونا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ امرتی دیوی کے اس بیان پر مبنی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارت میں کسی وزیر کی طرف سے ایسا بیان پہلی بار سامنے آیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک وزیر ارجن رام نے یہ کہا تھا کہ کورونا کا علاج پاپڑ کھا کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بھابھی جی نامی پاپڑ کے متعلق یہ بات کہی تھی۔ انہوں نے اس برانڈ کے پاپڑوں کی مفت میں ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کورونا کا علاج ہے۔ یہ پاپڑ کھانے سے جسم میں اینٹی باڈیز پیدا ہوتی ہیں جو کہ کورونا کو ختم کر دیتی ہیں۔ امریکی ریاست مشیگن کے شہری نے گاڑی کو دونوں اطراف سے چلانے کے قابل بنا کر دنیا کو حیران کر دیا۔ گاڑی نہ صرف الٹی اور سیدھی دونوں اطراف سے چل سکتی ہے بلکہ آگے اور پیچھے دونوں جانب سے بھی چلائی جا سکتی ہے، یعنی اس کار کے اگلے اور پچھلے دونوں حصوں کو ہی فرنٹ کہا جا سکتا ہے۔ گاڑی کو الٹا چلانے میں کسی قسم کی قانونی دقت بھی نہیں ہے اور اس گاڑی کو قانونی طور پر ایسے چلایا جا سکتا ہے۔ دوستو، سبز چائے کے بے شمار فائدوں سے زیادہ تر لوگ واقف ہوتے ہیں، تاہم اس کے زیادہ استعمال سے نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ دوستو، آپ میں سے ہی کسی نے مجھے کہا تھا کہ آپ چیزوں یا غذاؤں کے فائدے تو بتاتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ نقصان بھی بتایا کریں۔ بہرحال سبز چائے کا استعمال کولیسٹرول کو کنٹرول اور شریانوں میں خون کی روانگی کو بہتر بنا کر دل صحت مند رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ وزن کم کرنے کے لیے روزانہ ایک کپ سبز چائے کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق سبز چائے ایک دن میں 75 سے 100 کیلوریز کو جلاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق سبز چائے کے ٹی بیگ کو گیلا کر کے آنکھوں پر 15 سے 20 منٹ تک رکھا جائے تو اس سے سوجی ہوئی آنکھوں کو بے حد سکون ملتا ہے۔ لیکن دوستو، زیادہ استعمال انسانی صحت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایک دن میں 2 کپ سبز چائے کا استعمال ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ استعمال سے انسان کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ سبز چائے کے پودے میں ایلومینیم پایا جاتا ہے جو اعصابی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ زیادہ سبز چائے پینے والوں کے دل کی دھڑکن اکثر تیز رہتی ہے، جس سے بعض اوقات بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ اس کے زیادہ استعمال سے گھبراہٹ، سستی، کمزوری، سر درد اور بھوک کی کمی ہو جاتی ہے، معدے میں تیزابیت اور گرمی بڑھ جاتی ہے، قبض کی بھی شکایت ہو سکتی ہے، بعض اوقات قے اور متلی بھی ہو سکتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق خالی پیٹ سبز چائے پینے سے جگر کی بیماری ہو سکتی ہے۔ بھارت میں 2019 میں تقریباً 1,40,000 افراد نے مختلف اسباب کی بنا پر اپنی خود کی جان لی۔ اس طرح اوسطاً 381 افراد نے اور ہر 4 منٹ پر ایک شخص نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا۔ بھارت کے ادارے NCRB کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 2019 میں مجموعی طور پر 1,39,123 لوگوں نے مختلف اسباب کی بنا پر اپنی خود کی جان لی، جو 2018 کے مقابلے میں 3.4% زیادہ ہے، اور فی 1,00,000 آبادی کے لحاظ سے اس میں 0.2% کا اضافہ ہوا ہے۔ ادارے NCRB نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ملکی سطح پر گاؤں کے مقابلے میں شہروں میں یہ واقعات زیادہ ہوئے ہیں۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 53.6% لوگوں نے رسی سے، 25.8% زہر سے، 5.2% پانی میں ڈوب کر، جبکہ 32.4% لوگوں نے خاندانی مسائل اور بیماری سے تنگ آ کر 17.1% لوگوں نے اپنی جان لی، جن میں 70.2% مرد اور 29.8% خواتین تھیں۔ بھارتی حکومتی ادارے NCRB کے ڈیٹا کے مطابق ان میں یومیہ مزدوروں کی تعداد میں زبردست اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ ادارے کا کہنا تھا کہ اس تعداد میں کھیتوں میں کام کرنے والے مزدور شامل نہیں ہیں۔ یومیہ مزدوروں کی اس تعداد میں پچھلے برسوں کے دوران مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ ادارے کا مزید کہنا تھا کہ 2019 میں ایسے واقعات میں 67% یعنی 90,000 سے اوپر نوجوان تھے۔ ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا نیٹ ورکس کو نفرت انگیز تقریر اور دیگر غیر قانونی پوسٹوں کو بطور ثبوت محفوظ کرنا چاہیے تاکہ انہیں قانونی چارہ جوئی میں بطور ثبوت استعمال کیا جا سکے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایسے مواد کو ہٹا دیتے ہیں جو تشدد کو ہوا دیتے ہیں یا فروغ دیتے ہیں۔ وہ فی الحال اس مواد کو اس انداز سے محفوظ نہیں کر پا رہے کہ تفتیش کاروں اور محققین مجرموں کا محاسبہ کرنے کے لیے اس مواد سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس سال کی پہلی سماہی میں فیس بک نے 6.3 ملین پوسٹ کو پروپیگنڈا قرار دے کر 25.5 ملین کو تشدد کے فروغ کی وجہ سے اور 9.6 ملین کو نفرت انگیز تقاریر کی وجہ سے فیس بک سے ہٹا دیا تھا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔